بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کا جنگی جنون، پاکستانی سرحد کے قریب فوجی جنگی مشقوں کا نوٹم جاری کر دیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں 10 مئی 2025 کی ذلت امیز شکست کے باوجود بھارت کا جنگی جنون کم نہیں ہو سکا۔ بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب بڑی فوجی مشقوں کے لیے نوٹم جاری کر دیا ہے۔ بھارت نے بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کی مشترکہ بڑی فوجی مشقوں کے انعقاد کے لیے نوٹم جاری کیا ہے اور یہ مشقیں 30 اکتوبر سے 10 نومبر 2025 تک پاکستان کی سرحد کے قریب منعقد کی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق ان مشقوں کا پیمانہ اور مقام غیر معمولی نوعیت کے حامل ہیں، جس نے خطے میں سیکیورٹی تجزیہ کاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ مودی کئی بار حملے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں۔ واضح ہے کہ 6 اور 7 مئی 2025 کو پاکستان پر میزائل حملے کی بھارت کو بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے جنگی جہاز مار گرانے کے ساتھ ساتھ دفاعی سسٹم کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اس بار کسی بھی اشتعال انگیزی کا نتیجہ خیز جواب دیا جائے گا، جس کے لیے افواج پاکستان چوکس ہیں اور عوام ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سرکریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحد کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ سربراہ پاک بحریہ نے بھارت کو دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا ہے کہ سرکریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے سرکریک ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ کے دورے کے موقع پر پاک میرینز میں جدید ترین 2400 TD ہوورز کرافٹس کے 3 یونٹس کو باضابطہ طور پر شامل کیا گیا۔ ہوور کرافٹس کی شمولیت پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں میں ایک اور اہم پیش رفت ہے۔ ISPR کے مطابق نئے شامل کیے گئے ہوور کرافٹس ایک ساتھ مختلف زمینی و آبی سطحوں پر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ خشکی اور سمندر دونوں پر بیک وقت کارروائی کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہوور کرافٹس پاک میرینز کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں نمایاں برتری فراہم کریں گے اور دشمن کے خلاف فیصلہ کن اور مؤثر رد عمل کی صلاحیت مزید مضبوط بنائیں گے۔ اس موقع پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان نئے پلیٹ فارمز کی شمولیت پاک بحریہ کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے ویژن کی تجدید ہے۔ یہ ملک کے سمندری و ساحلی دفاع کے عزم کی بھی تجدید ہے۔ سربراہ پاک بحریہ کا مزید کہنا تھا کہ سرکریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیتیں ساحل سے سمندر تک بلند حوصلوں کی طرح مضبوط اور مستحکم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا، غزہ میں موجود یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ملائیشیا جاتے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مختصر قیام کے دوران امیر قطر سے ملاقات کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں، ایران کا دو ٹوک پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی اور عالمی رپورٹس بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ ایران امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے مگر کسی دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ایران اور امریکہ کے تعلقات پر بات چیت کرتے ہوئے
عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ جب تک امریکہ اپنی بالادستی کی سوچ نہیں چھوڑتا اور ایران اپنی آزادی کی پالیسی پر قائم رہتا ہے تو دونوں ممالک کے درمیان مسائل حل نہیں ہوں گے۔ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان اختلافات کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہر قیمت پر لڑائی ضروری نہیں، ہمارے اختلافات بنیادی طور پر امریکہ کی بالادستی کے سوچ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ اپنا رویہ بدل لے تو بات چیت ممکن ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایرانی قوم دھمکی، دباؤ اور پابندیوں سے مرعوب نہیں ہوتی۔ اگر عزت اور احترام سے بات کی جائے تو جواب بھی ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ نے عزت سے بات کی، ہم نے بھی مثبت جواب دیا، مذاکرات کیے، معاہدہ کیا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن بعد میں امریکہ نے معاہدے سے نکل کر ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا، اس لیے ہم امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال بھی مذاکرات ہوئے لیکن دوران مذاکرات ہم پر حملہ کر دیا گیا۔ امریکہ نے اس حملے کی حمایت کی اور بعد میں خود بھی حملے میں شامل ہو گیا۔ نیو یارک میں مذاکرات کا موقع تھا لیکن ان کی شرائط بالکل غیر منطقی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران اپنا سارا یورینیم دے دے اور بدلے میں صرف 6 ماہ کی پابندی میں نرمی ہو۔ کوئی عقل مند ایسا مطالبہ قبول نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب اپنی سب سے بڑی فوجیں تعینات کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منشیات فروشوں کے خلاف مہم نے کیریبین کو نیا جنگی میدان بنا دیا۔ امریکہ نے اگست سے اب تک ہزاروں فوجی جنگی جہاز اور طیارے خطے میں تعینات کیے ہیں۔ پورٹو ریکو میں امریکی فوجی اڈے دوبارہ فعال ہوں گے اور بڑے پیمانے پر مشقیں جاری ہیں۔ ستمبر سے اب تک امریکی فوج نے وینزویلا کے ساحل کے قریب کشتیوں پر 10 حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج کی کارروائیوں میں اب تک 43 افراد ہلاک اور کئی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی حکام کے مطابق کارروائیاں منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کی گئیں۔ وینزویلا نے امریکی حملوں کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ممالک کے سربراہان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط کیے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تاریخی معاہدے سے طویل فوجی تناؤ ختم ہو گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ لاکھوں جانوں کو بچا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں امن کا خواہاں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں فریقین کی کشیدگی کے خاتمے پر راضی ہیں۔ کمبوڈیا کے 18 جنگی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ ملائیشیا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کی نگرانی کرے گا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ ہوئی تھی جو جلد بند ہو گئی۔ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ 8 ماہ میں تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے پاک افغان جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خطے میں امن یقینی بنانے کے اقدامات پر فخر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ قبل ازیں ملائیشیا کے دورے سے قبل اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ زبردست امن معاہدے پر دستخط کے لیے ملائیشیا جا رہے ہیں، جس کے متعلق انہیں فخر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے کولمبیا کے صدر پر پابندیاں عائد کر دی۔ امریکہ نے منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے کولمبیا کے صدر پر پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو پر پابندیاں عائد کرتے ہوئے ان کے امریکہ میں موجود اثاثے بھی منجمد کر دیے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو کولمبیا کے صدر کے ساتھ کسی بھی مالی لین دین سے بھی روک دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کولمبیا کے صدر پر پابندی کا یہ اقدام خطے میں منشیات کی اسمگلنگ اور بدعنوانی کے خلاف امریکی عزم کا حصہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے نہ صرف اپنے ملک میں منشیات فروشوں کو حوصلہ دیا بلکہ انہوں نے شمالی امریکہ تک بھی منشیات کی ترسیل کی اجازت دی۔ دوسری جانب کولمبیا کے صدر نے امریکہ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے منشیات فروشی کے خلاف کارروائی میں ریکارڈ مقدار میں منشیات ضبط کی ہے اور کئی جرائم پیشہ نیٹ ورکس کو ختم کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔